بسم اللہ الرحمن الرحیم. أجمعين الطيبين. قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. للانتهاء قابل الاحترام أكابرين الأمة، مشايخ الإعلام، علماء الكرام، والنهاية قابل القدر منتظمين رفاق المدارس حضرت مولانا محمد حبیب جالندری اور ان کے رفقاء. یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے. انتہائی نازک حالات میں ابن الغیب اللہ کی طرف سے ایک تائید ہے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے اور وحدت کا مظاہرہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی. بڑی چیلنج درپیش ہے اور اس موقع پر یہ اجتماع ایک تائید غیبی میں سمجھتا ہوں. میں وفاق المدارس کے قائدین، منتظمین، حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا حبیب جالندری صاحب، حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب، ان تمام اکابرین یہ قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے محنت سے بر وقت ایک اجتماع منعقد کیا. اس وقت دنیا کو پیغام جانے کی ضرورت ہے کہ مدرسے امن کے گہوارے ہیں. مدرسوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دشمن کا سب سے بڑا نشانہ مدرسے ہے. ان کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ دہشت گرد تھے. پورا مغرب، پورا عالم کفر اس ایک نقطے پر اکٹھا ہے. ان مدرسوں نے عالم کفر کو اکٹھا کر دیا ہے اور عالم کفر نے اپنے اختلافات ختم کر دیے. ان کا یہ وحدت اور اتحاد ہمارے 50-60 حکمرانوں کے خلاف نہیں ہے. 50-60 ملکوں کے فوج کے خلاف نہیں ہے. 50-60 ملکوں کے سیاستدانوں کے خلاف نہیں ہے. ان کا یہ اتحاد صرف مدارس عربیہ کے خلاف ہے. یہودی، عیسائی، بدھ مت، ہندو یہ سب ایک ہو گئے ہیں کہ مدرسوں کا نام و نشان مٹایا گیا ہے. اسی طرح روس اور کمیونزم اور کیپٹلزم سارے اختلافات انہوں نے ختم کر دیا. کمیونزم میں مدرسوں کی برکت سے الحمدللہ سرپرستی سے مٹ گیا. لیکن کیپٹلزم شکر گزار ہونے کے بجائے وہ میدان میں خطرہ محسوس کر کے اتر آیا کہ ان مدارس سے تو ہمیں بھی خطرہ ہے. مدارس میں ٹینک اور توپ نہیں چلائے جاتے. مدارس میں دہشت گردی تعلیم نہیں ہوتے. مدارس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور سنت کے تعلیمات نشر ہوتے ہیں. اس امت کا تشخص، آئیڈینٹیفیکیشن اور پہچان یہی مدرسے کے علوم ہیں. وہ ان علوم کے دشمن ہیں. وہ ان علوم کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے انتہائی خطرہ سمجھتے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اپنے اختلافات مٹا دیے. یہودیوں کو عیسائیوں نے معاف کر دیا. حضرت مسیح کی پھانسی بھی معاف کر دی. یہ سب کچھ انقلاب جو آیا ہے، اتحاد آپ کی بڑی اہمیت ہے. ہم تو ہمارا ایمان ہے کہ طالب علموں کو نظر فرشتے پر بچاتے ہیں. آج تک فرشتے صاحب نہیں ہوتے اور باہر میں اور فضا میں تمام پرندے، چرندے، مچھلیاں دعائیں دیتے ہیں. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس سے زیادہ کافر کو اور یہود نصارہ کو اور ملت کفر کو قدر و قیمت مدارس کے معلوم ہو گئی ہے. ان کا وزن ان کو معلوم ہے کہ ایٹم بم کچھ بھی نہیں ہے. یہ بغیر ایٹم بم کے اللہ اکبر کے نعرے سے بڑے بڑے استعماری طاقتوں کو زمین بوس کر سکتے ہیں. تو اس اتحاد کا مقابلہ ہمیں وحدت سے کرنا چاہیے. الحمدللہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے
کی طرف سے ایک نعمت سمجھنا چاہیے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، خدمات وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ اور سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گروہی تعصبات، تحفظات، خدشات، وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہم وفاق پر بالکل اکٹھے رہیں۔ ایک پلیٹفارم تو علماء دیوبند کا ہونا چاہیے جس میں ہم سب ایک جگہ جمع ہوں، تو اس کو ہر سیاسی علائف سے، سیاسی مقاصد سے اور سیاسی تحریکوں سے بچانا چاہیے۔ دوسرے یہ پیغام آج ہم دے رہے ہیں کہ مدارس امن کے گہوارے ہیں، یہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کفر کا، یہی مدرسے، یہی جہاد، یہی اسلام، بنیادی انسانی حقوق، یہ اس وقت کا علم الکلام ہے۔ اس علم الکلام کو سیکھ کر آپ نے دشمن کو سمجھانا ہے، جو ان کے اعتراضات ہیں اور دلیل سے، برہان سے، حجت سے ان کو سمجھانا ہے کہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہے، اسلامی حدود اور تعمیرات کیا ہیں، اور اسلام کے امن کا، سلامتی کا پہلو کیا ہے۔ میں نے جتنا غور کیا ہے، اسلام نے کسی پہلو پر اتنا زور نہیں دیا، نہ عبادات میں، نہ اخلاقیات میں، نہ جو امن اور سلامتی پر دیا ہے۔ تمام زندگی کا اور آخرت کا، جنت کا اور دنیا کا محور سلامتی اور امن ہے، جو کسی دل میں نہیں ہے۔ نام بھی اسلام رکھ کر سلامتی، جب نکلتے ہیں تو السلام علیکم، جب جدا ہوتے ہیں تو السلام علیکم، جب نماز سے باہر آتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اللہ علیہ السلام، منل کا السلام، حینا ربنا بالسلام، واسلنا دارنا دار السلام۔ حضور جب دعوت دیتے ہیں تو اسلم تسلم، دنیا کو کہ اسلام اور امن اور سلامتی لازم ملزوم ہے۔ اور المسلم من سلمہ الناس من دمائهم واموالهم، المؤمن من امنہ الناس لا دمائهم۔ اور جب جنت کا نام ہے دار السلام، وہاں بھی اللہ کی طرف سے حور اور غلمان اور جنتیں اور نعمتیں اور ساری چیزیں میزبانی میں بعد میں پیش کی جائے، پہلی بات وہاں سلام کی ہوتی، تحیتہم یوم یلقونہ السلام، اللہ کی طرف سے سب سے بڑی پیشکش سلام کی ہوگی۔ اور یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، سلام قولا من ربهم لا يسمعون فیہا تسلیما ولا تحسیما الا قولا سلاما سلاما۔ ہر طرف ایک غلغلہ ہوگا، شور ہوگا، سلامتی کا، سلامتی کا۔ اور پولیس سلام میں بھی ایسے نازک وقت میں بھی سلم سلم، یہ لمبے مکمل سلام اور سلامتی اور امن کی تعلیم ایسی کسی مذہب میں نہیں دی گئی۔ ہم یہ پیغام دنیا کو پہنچا دیں، وقت کم ہے، اس وقت بھی ہم امن کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، ملک ڈر رہا ہے، دہشت گردی کا دور دورہ ہے، 30 سال سے ملک کو عذاب میں ڈالا گیا ہے، اور مختلف فکر اور سیاسی لوگ اور گروہ شور مچا رہے ہیں کہ جنگ کرو، جنگ کرو، جنگ کرو۔ آپریشن کا معنی ہے کہ مارو لوگوں کو، بمباری کرو بے گناہ نہتے مسلمانوں پر۔ لیکن آپ کا مختلف فکر، جس کا میں ایک حقیر ادنا نمائندہ ہوں، میں اور آپ کے دعاؤں سے ڈرتا ہوا ہوں کہ امن قائم کرو، امن، تلوار مت اٹھاؤ، آپریشن مت کرو، جنگ مت کرو، وہ امن کا راستہ نہیں ہے۔ امریکہ بھاگ گیا ہے جنگ سے، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ 100 سال میں تم آپریشن کرو گے، ملک تباہ اور برباد ہوگا۔ تو آپ کا یہ خادم اور علماء دیوبند سے میں وابستہ ہوں، ہم نے نام میں ڈٹے ہوئے کہ نہیں، امن کر، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں؟ سر بلند، آپ سر بلند، آپ اعلان کریں گے ہم امن کے حامی ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں، مولانا وقت بس میرا مت کرنا،
सके थे। आज लोग देने की जंग करो, वो मुल्क के दुश्मन हैं और हम सिर्फ एक तबका है जो 18 करोड़ इंसानों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। तो मुझे आपकी तारीफ हासिल रहेगी या नहीं? लब्बैक लब्बैक, बुलंद आवाज से कायदीन के साथ हैं हम, लब्बैक 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 लब्बैक। जज़ाकुमुल्लाह। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि अमन वक्ती मरहमपट्टी से कायम नहीं होगा, दब जाएगा लेकिन फिर उभरेगा। अमन के मुहर्रिकात और अवामिल क्या है? वो गैरों के साथ, यहूद नसारा के साथ हमारा इख्तिलाफ अमल है, हम उनके साथ खड़े हैं। गैरों को नाराज है, उसकी बुनियाद यही है कि हमारी बहादुर गयूर अफवाज जो मुजाहिदीन की फौज है वो बातिल के इस्तेमाल न हो। हमारा मुतालबा है इस वक्त आपके जरिए से, हुक्मरानों से, कि खुदा इस पॉलिसी पर नजरसानी करे और अमरीका के जो साथ रहे उससे उसका ऐलान करेंगे हम मजीद साथ नहीं करेंगे। ये होगा तो खुद ब खुद कायम अमन कायम होगा। अगर आज हुकूमत ऐलान करे कि हम अमरीका के जंग से निकल आए हैं, हम उसकी गुलामी कबूल नहीं करेंगे, तो खुदा की कसम बगैर मुज़ाकरात के, बगैर सुलह की कोशिशों के कैसे अमन कायम हो जाएगा? आज हुकूमत ऐलान करे कि हम पार्लियामेंट के करारदादों पर अमल करेंगे, हम आल पार्टीज कानून पर अमल करेंगे। इस वक्त में आपको कह रहा हूँ ये अमन की गंध, ये इस्लाम की गंध है। इस्लाम अमन चाहता है। इस्लाम कहता है कि मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ये गंध और नाम में नहीं लेता हूँ, वो आग भड़का रहे हैं। ये नारी नमरूद में पाकिस्तान डाला गया है। हम कबूतर की सूरज में पानी लेकर डालते हैं, हिंदू से कतरन हमारे यही प्रश्न है। और कुछ लोग वो कटकली की तरह दूर से आकर फूट मार रहे हैं कि नारे नमरूद और बढ़ जाए। हम नारे नमरूद को भड़काने वाले नहीं है। या नारकूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम बड़े। आखिर में यही बात करूंगा कि इन मदारिस के बारे में सदर अय्यूब ने बड़ी कोशिश की। इन मदारिस के बारे में और हुक्मरानों ने भी इस्लाह के नाम पर और हमदर्दी के नाम पर इसको मिसालने की कोशिश की। परवेज मुशर्रफ ने एड़ी कोठी का जोर लगाया। 11 साल उस मदारिस को मिसालने में लगा रहा, तो कोई कामयाब नहीं हो सका। तो मौजूदा हुकूमत को मैं कहता हूँ, मियाँ साहब को, हम उनके खिलाफ हैं कि खुदा उन रास्तों पर आप सोचे भी नहीं। ये आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ये आपके खिलाफ नहीं, दुश्मन हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आर्मीज के हर उस दफे को जिससे इबारत नस हो, दलालत नस हो, इशारत नस हो, किसी तरह भी मदरसे की आज़ादी, निज़ाम, निसाब पर कदम लगे, हम उसको यूसुफ की नोक पर मुस्तरद करते हैं। नारे तकबीर, अल मदद अल मदद, रहनुमा। अगर मदारिस के साथ वही गेम खेला गया तो कामयाब तो नहीं होगा बिल्कुल। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन ये हुक्मरान ज़मीर और ख्वाब होकर चले जाएंगे। उस दिन से हमारा ऐलान जंग होगा। नवाज शरीफ से कुल करो तो ये इज्तिमा इसलिए मुनक़्क़द हुआ है कि हम मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। इसकी आज़ादी और हुर्रियत के आंख पर आंख नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि उलमाए देवबंद हमेशा मुल्क की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते हैं। हमने बड़े सगीर में ब्रिटिश इस्तेमाल से जंग लड़ी, लेकिन बंदूक और तलवार नहीं उठाई। हमारे मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे नहीं थे। अंग्रेज के बड़े बड़े वायसराय गवर्नर वो हमारे मदरसों में देवबंद में लखनऊ में आते थे और वो रायबुक में लिखते थे कि ये अमन लेके हुआ है। 1.5 साल हमने पुराना जंग लड़ी, मुल्क को आज़ाद कराया। अब भी हम दहशतगर्दी से नहीं, पुराना जद्दोजहद से इस मुल्क की आज़ादी की जंग
چلے گا، دیوبندی علماء اور مدارس چلے گا. ہم اس ملک کو غیروں کے تسلط سے آزاد کر کے چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے متضمین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آگے جو ہمارے 4-5 اجتماعات ہوئے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے.